جو خصوصیات خالص اللہ کی ہے وہی مخلوق میں مان لی تو مخلوق کو آپ نے خالق کا مشابہ قرار دے دیا۔ نہ انہیں کوئی پیر چھڑا سکے گا، نہ کوئی بابا چھڑا سکے گا، نہ کوئی حضرت چھڑا سکے گا، نہ کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی ان کے لیے سفارش کر سکے گا۔ کسی سے ایسی محبت نہ کرنا جس کا حقدار اللہ ہے، اور کسی کا ایسا ڈر اپنے دل میں نہ رکھنا جس کا حقدار اللہ ہے۔ حضرت مارے جائیں گے اور فلاں رگڑے جائیں گے اور فلاں کے اوپر فتویٰ لگ جائے گا، بھائی یہاں تو انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کبھی اس پیر کے قدموں میں سجدہ ریز ہیں اور کبھی اس قبر پہ سجدہ ریز ہیں، کبھی اس درگاہ کا طواف کر رہے ہیں اور کہیں پتھر کا طواف کر رہے ہیں، کہیں جھنڈوں کا طواف کر رہے ہیں، کہیں مردوں کو پکار رہے ہیں، ان کو غوث اعظم مشکل کشا و حاجت روا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ان کو پکار کر آپ پکار میں ان کو رب کا شریک کر رہے ہیں، عبادت میں شریک کر رہے ہیں۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ جرائم کی دنیا میں سب سے بڑا جرم ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، شرک بہت بڑا جرم ہے۔ شرک ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت میں کسی کو اللہ کا ساتھی، ساجی ٹھہرا دینا، شریک مقرر کر دینا۔ عام طور پہ مخلوق الوہیت یعنی عبادت کے معاملے کے اندر اللہ کا شریک بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہیں، یا بعض عبادات اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کے لیے بھی انجام دیتے ہیں۔ قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، خوف و امید ہے، محبت ہے، یہ اللہ کے ساتھ اپنے بنائے ہوئے، تراشے ہوئے بزرگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو غیر اللہ کی محبت میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ کی محبت والا معاملہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ عمل انسان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، یہ عمل انسان کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے کافی ہے۔ یہ اتنا خطرناک کیوں ہے؟ شرک در حقیقت الہی صفات اور الہی خصائص کو مخلوق کے اندر مان کر مخلوق کو خالق کا مشابہ قرار دینا ہے۔ جو صفات خالص اللہ کی ہے، جو خصوصیات خالص اللہ کی ہے وہی مخلوق میں مان لی تو مخلوق کو آپ نے خالق کا مشابہ قرار دے دیا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک ٹھہرایا، اس نے اپنے اس بزرگ کو، حضرت کو، شیخ کو، مرشد کو اللہ کا مشابہ قرار دیا، اور یہ جرم بہت بڑا جرم ہے، یہ ظلم بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے مالک و مولا فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی و ساتھی بنانا، اللہ کا شریک مقرر کرنا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی جگہ سے ایک چیز کو اٹھائیں اور ایسی جگہ پہ رکھ دیں جس کی وہ حقدار نہیں، اصل جگہ سے ہٹا دیا آپ نے۔ تو جس نے غیر اللہ کی عبادت کی، عبادت کا مقام صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، آپ نے عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی۔
جب آپ نے غیر اللہ کی تو عبادت کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دیا، یہ ظلم ہے۔ اس لیے ظلم کو ظلم عظیم کہا۔ اور جو بدنصیب یہ شرک کرے اور توبہ کیے بغیر اس کی موت ہو جائے، اللہ نے اسے کبھی معاف نہیں کرنا۔ مالک کا اعلان ہے، رب کا قانون ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے اس چیز کو تو کبھی معاف نہیں کرنا کہ کوئی اس کا شریک ٹھہرائے۔ یہ شرک کا جرم بغیر توبہ کیے کوئی مر گیا اللہ کے سامنے اس جرم کے ساتھ پیش ہو گیا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ اگر معافی نہیں ہو سکتی تو صرف ایک شرک کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ خبر ہمیں اللہ نے دی کہ اللہ نے مشرک پر جنت حرام کر دی، اور اس سے بڑا کوئی اور خسارہ کیا ہوگا؟ یہ زندگی ساری ہمیں ملی تھی جنت کمانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، تو زندگی میں فیل ہوا، جنت سے محروم ہو گیا، اور اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں، جہنم کا ایندھن بن گیا، اور اس سے بڑی کوئی بدنصیبی نہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، انہو من یشرک باللہ، یہ قانون ہے میرے اللہ کا، یہ نظام ہے میرے اللہ کا، یہ اعلان ہے میرے رب کا کہ جس نے بھی اللہ کا شریک بنایا فقد حرم اللہ، پس تحقیق حرام کر دیا اللہ نے، علیہ الجنہ، اس پر اپنی جنت کو، جنت حرام ہو گئی اس پر، ومأواہ النار، جب جنت حرام ہوئی تو جائے گا کہاں؟ جہنم میں، آگ اس کا ٹھکانہ بن گیا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ یہ جو دنیا کے اندر پیر فقیر دھوکے دیتے پھرتے ہیں کہ ٹینشن لینے کی بات نہیں، ہمارا نام تو پیر جیلانی کی لسٹوں میں آ گیا، سلسلہ قادریے میں شامل ہو گئے، بابا جی کے لسٹ میں ہمارا نام چڑھ گیا مریدوں کا، بابا مرنے ہی نہیں دیتا توبہ سے پہلے، مر بھی جائے تو بابا دوبارہ زندہ کر کے پھر توبہ کرواتا ہے۔ یہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، کاروبار دھندا دکانداری چلانے کے لیے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو انسان شرک کرتا ہوا مارا گیا، توبہ اسے نصیب نہیں ہوئی، اس پہ جنت حرام ہے، آگ نار اس کا ٹھکانہ ہے، اور ایسے مشرکوں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ انہیں کوئی پیر چھڑا سکے گا، نہ کوئی بابا چھڑا سکے گا، نہ کوئی حضرت چھڑا سکے گا، نہ کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی ان کے لیے سفارش کر سکے گا۔ سفارش کے لیے بھی یہ عزت کس کو ملے گی؟ جو اہل ایمان ہوگا، جس کے دل میں کہیں رائی کا دانہ، کہیں جو کا دانہ، کہیں گندم کا دانہ حدیثوں میں آیا، جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کو شفاعت نصیب ہوگی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مشرک کو قیامت کے دن کوئی نہیں بچا سکے گا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تو شرک کے دعات کہتے ہیں دیکھیے جی یہ شفاعت کے منکر ہیں، ہم شفاعت کے انکاری نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی کس کو؟ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور سچے دل سے کیا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ جب وہ اس توحید کو تسلیم کرتا ہے تو شرک سے بری ہو جاتا ہے، اور جو شرک کے معاملے کے اندر پھنسا ہوا ہے تو انہو من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی۔ تو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس شرک کو پہچاننے کی، پہچانو گے تو بچو گے، پہچانو گے تو جان چھڑاؤ گے، اس کو خطرناک سمجھو گے تو اپنی اولاد کی تربیت کرو گے کہ بچوں توحید پہ رہنا، کسی پیر کی قبر کو سجدے نہ کرنا، کسی مردے کو نہ پکارنا، کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھنا، کسی کے نام کی ذبح قربانی والے معاملے نہ کرنا، کسی سے ایسی محبت نہ کرنا جس کا حقدار اللہ ہے، اور کسی کا ایسا ڈر اپنے دل میں نہ رکھنا جس کا حقدار اللہ ہے، کسی پہ ایسی امیدیں نہ لگانا جس کا حقدار اللہ ہے۔
یہ امیدیں بھی اللہ کے ساتھ، یہ محبتیں بھی اللہ کے ساتھ، یہ خوف بھی اللہ کا، ہر معاملے میں عبادت کی ہر قسم میں اپنے آپ کو مخلص بنا کے رکھنا، سب سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف اپنا چہرہ کرنا۔ جب اس کی اہمیت کو سمجھیں گے تبھی اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، تبھی اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں گے، تبھی اپنے دوستوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے۔ اور یہ اعلان ارشاد ہے، یہ مالک کا، یہ فرمان ہے مولا کا، جس نے شرک سے اپنے دامن کو بچا لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا، اور جو شرک کرتا ہوا مارا گیا اس کا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ مالک فرماتا ہے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ وہ ہدایت ہے اللہ کی جس کے ذریعے اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہاں سابقہ انبیاء میں سے بعد کے نام ذکر ہوئے، اور پھر اللہ مالک نے قانون کیا بیان کیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر جماعت انبیاء میں سے ان میں سے بھی کوئی شرک کر بیٹھتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا۔ سوچئے اللہ کے لیے کہ انبیاء تو توحید کا پیغام دینے آئے، وہ تو شرک کرنے نہیں آئے، وہ تو توحید کی دعوت دینے آئے، اور دعوت توحید دیتے ہوئے انہوں نے مصیبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، قوم کے ظلم برداشت کیے، لیکن اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ بفرض محال یہ بھی شرک کر لیتے میں ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتا۔ کیوں؟ قانون کی بالادستی سمجھانے کے لیے کہ شرک جرم اتنا بڑا کسی سے ہو جائے، یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ یہ عقیدہ فلاں حضرت کا تھا، اگرچہ عقیدہ درست نہیں ہے لیکن ہم اس کو شرک نہیں کہیں گے۔ اگر یہ کہہ لیا جائے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ شرکیہ ہے، کفریہ ہے، تو پھر تو فلاں اور فلاں اور فلاں پیر صاحب ابن عربی مارا جائے گا، اور فلاں حضرت مارے جائیں گے، اور فلاں رگڑے جائیں گے، اور فلاں کے اوپر فتویٰ لگ جائے گا۔ بھائی یہاں تو انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انبیاء کی یہ جماعت ان میں سے اگر کوئی شرک کر بیٹھتا یا یہ شرک کر لیتے، بفرض محال انبیاء شرک کرنے نہیں آئے، آپ کو سمجھانا مقصود ہے، تو اللہ قانون کی بالادستی کتنی عظمت سے بیان کر رہا ہے کہ ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الموحدین ہے۔ توحید کے لیے آپ کی قربانیاں چمکتے ہوئے سورج سے زیادہ چمکتی ہیں، لیکن اللہ پیغام کیا دے رہا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں سب کی طرف ہم نے یہ وحی کی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ کا شمار خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ علیہ السلام تو شرک سے روکنے آئے، قوم نے ماتھا پھاڑ دیا، آپ لہو صاف کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، زخمی ہیں لیکن قوم کی ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ اور اگر کبھی کہتے بھی ہیں کہ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کا ماتھا پھاڑ دیا، حالانکہ نبی تو ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ توحید کے لیے آپ کی قربانیاں، لیکن مالک کیا فرما رہا ہے، قانون کتنا عظیم ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لئن اشرکت، اگر آپ سے بھی یہ شرک ہو گیا آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ یہ آنے والی قیامت تک کی جن اور انس کو سنانا مقصود تھا کہ یہ جرم بہت بڑا ہے، اس جرم سے بچ کے رہنا، یہ جرم کسی سے ہو جائے، چھوٹے سے ہو جائے یا بڑے سے، معافی نہیں ہے۔ جب معافی نہیں ہے تو اس کو پہچانیے، اس سے بچیے، اس کو نارمل نہ سمجھیے، جیسے مولویوں نے اپنی دکانداری کے لیے کہہ دیا جی وہابیوں نے تو ویسے ہی شرک کو ہوا بنایا ہوا ہے، بھاؤ باللہ بنایا ہوا ہے، ہر کسی کو ڈراتے رہتے ہیں۔ بھائی یہ قرآن کے انداز پر غور کیجئے، اللہ اپنے نبیوں کا نام کیوں لے رہا ہے؟ آپ کو سمجھانے کے لیے۔
آپ کبھی اس پیر کے قدموں میں سجدہ ریز ہیں اور کبھی اس قبر پہ سجدہ ریز ہیں، کبھی اس درگاہ کا طواف کر رہے ہیں اور کہیں پتھر کا طواف کر رہے ہیں، کہیں جھنڈوں کا طواف کر رہے ہیں، کہیں مردوں کو پکار رہے ہیں، ان کو غوث اعظم مشکل کشا و حاجت روا سمجھ رہے ہیں۔ یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہ گاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہ گار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ اللہ کے علاوہ ان کو پکار کر آپ پکار میں ان کو رب کا شریک کر رہے ہیں، عبادت میں شریک کر رہے ہیں۔ یہ جرم بڑا خطرناک ہے، اس کی خطرناکی کا اندازہ لگائیے اور اپنے دامن کو اس سے بچائیے۔ اہل شرک، ان کے ساتھ جہاد کا حکم قرآن حکیم دیتا ہے، اور جب جہاد کیا جاتا ہے تو ان مشرکوں کا مال، ان کا خون حلال ہے مسلمان حکومت پر، مسلمان فوج پر۔ کیوں؟ ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ یہ پیدا ہوئے اور پیدا ہو کر اپنے رب کو بھلا بیٹھے، اپنے خالق کو بھلا بیٹھے، جس نے ان کو پیدا کیا اس کو بھلا بیٹھے اور غیروں کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ تو جہاد کے احکامات جہاں بیان ہوئے وہاں مولا کیا فرماتا ہے؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، مشرکوں کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ یہ معاملہ کہاں کا ہے؟ میدان جہاد کا۔ یہ جہاد کے احکامات ہے، یہ نہیں کہ خوارج کے راستے پہ چلتے ہوئے آپ جو مسلمان ملکوں کے اندر مسلمان حکومتوں سے اجازت لے کر پناہ لے کر کوئی کفار کوئی مشرکین آتے ہیں، آباد ہوتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے آتے ہیں اور آپ ڈنڈا اٹھائے جہاں ملے انہیں مار دیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ احکامات خاص اس پس منظر میں ہیں، جہاد کے پس منظر میں، کہ جب مارکا ہو، جہاد کا دور دورہ ہو، وہ میدان سجے ہوئے ہوں، تو پھر فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ یہ اس وقت کے احکامات ہیں کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ انہیں قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو، ان کی طاق میں بیٹھو، ہر گھاٹی کے اندر ان کی طاق میں جا بیٹھو۔ ان کا جرم کیا ہے؟ یہ ایک اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، یہ شرک کرتے ہیں، اور شرک کرنے کی بنا پر ان کے اوپر یہ رب کی طرف سے عذاب مسلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امرت ان اقاتل الناس، مجھے اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے، جہاد کی اجازت دی ہے، جہاد کا آرڈر دیا ہے، میں ان کے ساتھ جہاد کروں۔ اور یہ جہاد کب تک جاری رہے گا؟ حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، جب تک یہ اعلان نہ کرے، یہ اقرار نہ کرے، یہ تسلیم نہ کرے، لا الہ الا اللہ، رب کے علاوہ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ بگڑی بنانے والا ہے، نہ اولاد دینے والا، نہ رزق دینے والا، نہ شفا دینے والا، نہ عزت دینے والا، نہ شریعت سازی کرنے والا، یہ سب ایک اللہ کے اختیار میں ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا الہ ہے، وہ ہمارا معبود ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں، ہم اس کے عابد ہیں۔ جب تک یہ لا الہ الا اللہ کے قرار نہ کر لیں اس وقت تک یہ جہاد جاری رہے گا۔ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، ہاں جب یہ اقرار کر لے پھر ان کا خون محفوظ، ان کے مال محفوظ، پھر ان سے جنگ نہیں ہوگی، پھر ان سے لڑائی نہیں ہوگی، پھر ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، پھر ان کے مال کو نہیں چھینا جائے گا، الا بحقها، ہاں اگر اس کا حق کے ساتھ اسے، کیا معنی؟ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں وہ قتل کیا جائے گا، بوڑھا شادی شدہ زنا کرتا ہے اسے قتل کیا جائے گا، کوئی مرتد ہو جاتا ہے اسے قتل کیا جائے گا، تو حق کے ساتھ تو قتل ہوگا،
وہ جہاد والا جو معاملہ تھا وہ توحید کو تسلیم کرنے سے ختم ہو جائے گا. توحید کو ماننے کے بعد پھر یہ بھائی بھائی بن جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کو جب بیان کیا تو اس شرک کو سب سے پہلے بیان کیا. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑا کبیرہ گناہوں میں بھی ٹاپ لسٹ سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے جو چیز بیان کی، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑی چیز وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. الاشراک باللہ، اللہ کی ذات میں شریک کرنا، کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ مظہر ذات خدا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آپ دیکھ رہے ہو آپ کو کچھ اور نظر آ رہا ہے، حقیقت میں یہ اللہ اس کے اندر آ چکا ہے، یہ رب میں فنا ہو چکا ہے، یہ فنا فی اللہ کے مقام پہ فائز ہو گیا ہے. یہ اللہ کی ذات کا شرک. کوئی اللہ کے اندر فنا نہیں ہو سکتا، اللہ کسی میں حلول نہیں کرتا، کوئی رب کے روپ میں دنیا میں نہیں آیا، نہ احد احمد کے روپ میں دنیا میں آیا. یہ سب وحدت الوجود کے قائل گمراہ صوفیوں کا کفر ہے، کھلا ہوا کفر. نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، نہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. قل هو اللہ احد، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، تنہا ہے. وہ اپنی عبادت میں بھی یکتا ہے، اس کی عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. جو عمل عبادت ہے وہ خالص اسی کے لیے کیا جائے گا. اس میں کوئی پیر و بابا، کوئی شیخ و حضرت، کوئی امام، کوئی جن، کوئی انس، کوئی فرشتہ شریک نہیں ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آگاہ فرما دیا کہ خلق و امر، مخلوق بھی اللہ کی، آرڈر بھی اللہ کا، یعنی اس کے خالق ہونے اور حاکم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کے ذریعے پہچانا جائے، پھر صرف تنہا اکیلے اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور لوگ عدل و انصاف کو قائم کریں، اور عدل وہی ہے جس کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان ترازو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پہ قائم رہیں. تو یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی کھلی ہوئی نشانیاں لے کر اور کھلی ہوئی آیات لے کر. یہ آیات لوگوں کو شرک سے روکتی ہے اور توحید کا پیغام دیتی ہے. اس آیت میں اللہ مالک نے خبر دی کہ میں نے اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں. اور سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ ایک اللہ کی توحید پر ایمان لایا جائے. سب سے بڑی بے انصافی یہ ہے کہ اللہ کا شریک بنا دیا جائے. توحید عدل و انصاف کی بنیاد ہے اور شرک سراسر ظلم کی بنیاد ہے. اسی لیے ارشاد ہے میرے مالک کا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم. عدل کرنے والا امام قیامت کے دن، عدل کرنے والا حکمران رب کے سائے میں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے. کیا مراد ہے اس سے؟ وہ رب کی توحید سے عدل کرے گا، وہ شرک کے مراکز کو مٹائے گا، وہ شرک کے اڈوں کو ختم کرے گا، وہ شرک کے مظاہر کو ختم کرے گا، وہ مخلوق میں بھی عدل کرے گا، انصاف کرے گا، وہ کتاب اللہ کے ساتھ بھی عدل کرے گا، اس کو نافذ کرے گا. تو ثابت ہوا کہ شرک سب سے بڑا ظلم اور توحید سب سے بڑی عدل. توحید کا پیغام یہ عدل کا سب سے بڑا پیغام ہے. تو جو ظلم کا پیغام ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو ساجی اور ساتھی بنائے. یاد رکھیے جب شرک اس توحید کے سراسر مخالف اور منافی ہے
تو یقیناً علی الاطلاق وہ سب سے بڑا گناہ ٹھہرا. اسی لیے اللہ مالک نے مشرک پر جنت کو حرام اور مشرک کا مال، خون، اہل و عیال اہل توحید کے لیے حلال کیا. یہاں پہ یاد رکھیے یہ ماجرا میدان جہاد کا ہے اور یہ احکامات خاص اس وقت کے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اتنی سی بات لے کر اٹھ کھڑے ہوں اور پڑوس میں بسنے والے کسی مشرک پر گنے فائر کرنا شروع کر دیں، گولیے مارنا شروع کر دیں. یہاں معاملہ اہل ایمان کی حکومت کے ساتھ منسلک ان جہادی امور کو بیان کرنے کا ہے کہ جب میدان جہاد سجتا ہے، مشرکین سے جنگ ہوتی ہے تو ان کا خون، ان کا مال، ان کی آل اولاد یہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے. ان کے بچوں کو غلام بنایا جائے گا، ان سے جنگ کی جائے گی، جنگ کرنے کے قابل لوگوں کو قتل کیا جائے گا. کیوں؟ یہ ظلم عظیم کرنے والے، یہ اللہ کے ساتھ شرک اکبر کرنے والے، اور اس شرک کے جرم کے اندر ان کے ساتھ جنگ ہوگی. اسی طرح اللہ مالک کسی مشرک کے کوئی عمل قبول نہیں کرتا. بعض دفعہ لوگوں کے اعمال جو بظاہر معاشرے میں بڑی اچھی نظر سے دیکھے جاتے ہیں ان کو بڑے شوق سے اور عزت سے بیان کرتے ہیں. فلاں کے اتنے یتیم خانے چل رہے ہیں، وہ اتنا لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ فلاں کرتا ہے. بھائی سب سے پہلے بنیاد عقیدہ توحید ہے. اگر وہ عقیدے میں سچا ہے تو پھر یہ اعمال اللہ کے ہاں وزن رکھتے ہیں، اور اگر وہ شرک اکبر کر کے ظلم عظیم کر رہا ہے تو پھر اس کے عملوں کا قیامت کے دن کوئی اسے فائدہ نہیں ہوگا. نہ اسے کسی کی شفاعت کا کوئی حصہ ملے گا، نہ آخرت میں کوئی اس کی چیخ و پکار کو سن کر اس کی مدد کو ہی آئے گا، نہ کوئی اس کی امیدیں پوری کرے گا. کیونکہ وہاں شفاعت، کبائر سے معافی، اس کے لیے پیمانہ کیا ہے، ترازو کیا ہے کہ وہ بندہ مشرک نہ ہو، وہ اس کے دل میں ایمان کی رتی موجود ہو، ایمان کا ذرہ موجود ہو، ایمان ہوگا، توحید ہوگی. اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے وبا بھگت رہا ہوگا تو اس کے لیے معافی کے مختلف میرے خالق و مالک نے سامان کیے ہوئے ہیں، اس کو معافی ملے گی، وہ ضرور اللہ کی جنت میں جائے گا. ہاں جس نے جہالت کا ثبوت دیا، توحید کو نہیں پہچانا، اپنے اوپر ظلم کیا، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے کے مقصد کو ہی بھلا بیٹھے، زندگی ختم ہو جائے اور وہ شرک کرتا کرتا اس دنیا سے چلا جائے. یہ حقیقت میں مشرک کا اپنی جان پر ظلم ہے، اور قیامت کے دن وہ ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بن جائے. شرک حقیقت میں ایک نقص اور عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. جب آپ اس کا کوئی شریک بنائیں گے، پکار میں شریک بنائیں، محبت میں بنائیں، فرما برداری میں بنائیں، تو آپ اس نقص اور عیب کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، اور اللہ کی ذات منزہ ہے، پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمزوری سے بلند ہے. تو پیارے بھائیو، اللہ کی توحید کو سمجھیے اور شرک کی غلاستوں کو سمجھ کے اپنے دامن کو اس سے بچائیے، گلشن توحید میں آئیں تاکہ یہ دنیا بھی آپ کی سکون سے گزرے اور آخرت میں بھی آپ عزت والی جنت کے مہمان بنیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.